ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن عقیدت رمضان، اور وقت ہوا چاہتا ہے میرے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ عالم اور علم کا۔ آج کا جو عالم اور علم کا موضوع ہے وہ ہے وسیلہ۔ ناظرین، انسان بڑا خطا کار گنہگار ہوتا ہے اور ہم سے اکثر خطائیں ہو جاتی ہیں، سو ہم اللہ سے اپنا جو ہے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے مزید لو لگانے کے لیے اکثر وسیلے کا سہارا لیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وسیلہ دے۔ جیسے کچھ انسان جو ہے اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیتا ہے، کچھ انسان اپنی توبہ کا وسیلہ دیتا ہے، کچھ انسان نیک بندوں کا وسیلہ دیتا ہے۔ سو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ وسیلہ دینا قرآن و سنت کی ہے، قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سو آج علامہ صاحب سے ہم کہیں گے کہ اسی موضوع پہ ذرا ہمیں جو ہے آپ آگاہی دیں کہ وسیلہ میں قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں اور حدیث پاک کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ حامداً و مصلیاً و مسلما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ کاشان عالم صاحب، آپ نے بڑے حسین عنوان کا انتخاب کیا جی اور اس عنوان کو سمجھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ویسے تو پورے اسلام کو ہی کم از کم انسان اپنی ضرورت کے مطابق تو دین کو، اسلام کو سمجھ لے۔ مطلقاً ہم کلام الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں، میں عمومی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جائے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کلام الرحمن کی تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ہی ترجمۃ القرآن بھی پڑھیں گے تو آپ کی لگن میں، آپ کی چاہت میں، آپ کی مٹھاس میں، آپ کی روحانیت میں اور آپ کی معلومات کے اندر اور زیادہ بہتری اور اضافہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلام الرحمن کو مطلقاً صرف برکت کے لیے گھر میں نہ رکھیں، کلام الرحمن کو آپ لیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اور بہت سارے مسائل انسان کے سامنے آتے ہیں، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ انسان کو ملتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، جس عنوان کا آپ نے آج انتخاب کیا، وسیلہ، آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، دین اسلام کی صحیح آگاہی نہیں ہوتی، کلام الرحمن کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے دین اسلام پر مختلف نوعیت، مختلف طور اور طریقوں سے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم کاشان عالم صاحب، دین اسلام اتنا حقیر نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس دین اسلام کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے وسیلہ یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، وسیلہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ یہاں کلام الرحمن کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جب قرآن سے ایک چیز ثابت ہو گئی تو مجھے بتائیں کہ یہاں انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اب آئیے کہ وسیلے کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں عمومی طور پر مفسرین کرام جو بیان کرتے ہیں، تو ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ 2-3 قسمیں ہم اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کر دیں۔ دیکھیں، پہلی قسم ہے اعمال کا وسیلہ، کوئی بھی عمل ہے انسان کا، اس کا وسیلہ۔ دیکھیں، آپ نے فرض نماز ادا کی، وہ بھی ایک عمل ہے، آپ نے سنت نماز ادا کی، وہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، آپ نے واجب نماز ادا کی، وہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، آپ نے نفل نماز ادا کی، وہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، آپ نے صدقہ کیا، خیرات کی، وہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، آپ نے حج کیا، وہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، آپ نے روزہ رکھا، وہ بھی آپ کا ایک عمل ہے،
تو لہٰذا ایک تو وسیلہ ہے اعمال کا، عمل کا وسیلہ، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ جو بھی عمل اس اللہ کے لیے، باری تعالیٰ کے لیے، رب لم یزل کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا پھر آپ وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو یہ قرآن سے یہ ثابت ہے۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا وسیلہ جو ہے وہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے نیک بندے، اس میں اولیاء کرام بھی آ جاتے ہیں، اس میں اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے محبوب بندے بھی آ جاتے ہیں، جن کو اللہ کریم نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ بھی وسیلہ، یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو بتایا، یہ سورۃ یوسف جو ہے اس کی آیت نمبر 93 آپ اٹھائیں، 96 آپ یہ اٹھائیں، یہ قرآن کے اندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں آ کر کے بتایا کہ والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، روشنی جاتی رہی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض اتار کر اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھجوایا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے ساتھ مس کیا جائے، ان کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض، اب دیکھیں یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے والد گرامی کے لیے دعا فرما دیتے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دعا فرما سکتے تھے، اور اللہ کے نبی کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن وہ قمیض کا بھیجنا، پھر قمیض کو مس کرنا، پھر اس قمیض کے مس کرنے کے بعد آنکھوں کے اندر روشنی کا بحال ہو جانا، تو یہی وسیلہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ وسیلہ ہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، میرے بھی سوال ہے۔ اب جیسے حضرت، جیسے آپ نے تو قرآن کی روشنی میں بھی بتایا، آپ نے احادیث بھی بتائی، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اللہ سے کیوں نہیں ڈائریکٹ مانگتے، اللہ تو ہماری شہرک سے قریب ہے، اللہ تو سننے والا ہوتا ہے، آپ وسیلہ کیوں دیتے؟ تو پھر یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کاشان عالم صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ہم نے کبھی کسی کو اس بات سے منع تو کیا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تو منع کرنے کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر جب ہم یہ اس بات سے منع نہیں کرتے کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں، اور اگر اسی طرح ایک انسان کسی نبی کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، کسی صحابی کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، اہل بیت کی کسی مقدس ہستی کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، یا اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، تو پھر اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے؟ قرآن کے اندر ہے کہ آپ نبی کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے؟ کہیں قرآن کے اندر یا کسی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ولی کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ہم تو یہاں انکار کرتے ہی نہیں ہے نا، کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم جو، دیکھیں یہ ایک بات میں اور واضح کر دوں، ہم جو نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا ولی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اللہ کے کسی خاص نیک بندے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو وہ ان کا صدقہ ہم اللہ کو دیتے ہیں، ان کا صدقہ دیتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا نا کہ اعمال کی کئی جو ہے وہ وسیلے کی کئی قسمیں ہیں۔ اب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں نا آپ اللہ کی باری تعالیٰ، میں نے یہ نماز پڑھی ہے تیری رضا کے لیے، اس نماز کا صدقہ اللہ میری اس مشکل کو حل فرما دے، میری اس پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ اس صدقہ خیرات کا صدقہ میرے اس مریض کو شفاء کلی عطا فرما۔ تو اسی طرح دیکھیں، مانگتا ہر بندہ اللہ ہی سے ہے، لیکن ہم اللہ کے ان نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان نیکوکاروں کے صدقے، اپنے نبیوں کے صدقے، یا یہ وہ نیک بندے ہیں جو تیری اکمل اور کامل انداز میں عبادت کرتے ہیں، تو ان کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو پھر علامہ صاحب ایک سوال ہمارے پاس میسیج میں بھی آیا تھا کہ وسیلہ اور بدعت میں پھر کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، بدعت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں ابھی عرض کروں نا، بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 96، وہ دونوں آپ کو میں نے ریفرنس دیے۔ اب دیکھیں، قرآن سے ایک بات ثابت ہے، بدعت تو وہ ہوتی ہے کہ
किसी नई चीज़ का इजाद करना। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो है वो ये जो वसीला है, अब ये तो क्योंकि हमारे पास वक्त इतना नहीं होता, ये एक वरना दूसरी तरफ हाँ इस पे बड़ी तफसील के साथ कलामुर रहमान की बिल्कुल, बहुत सारी आयात हैं, अहादीस पाक हैं, तो ये तो पूरा एक जो है वो समंदर के मानद जो है ना एक लंबी और तवील फहरिस्त है। ठीक है। इसके लिए वक्त बहुत कम हो जाएगा। इंशाल्लाह एक टॉपिक रखेंगे। जी, जी, अगर हम किसी बुजुर्गान दीन के मज़ार पे जाते हैं, औलिया कराम के मज़ार पे जाते हैं, तो वहाँ पे दुआ का तरीका क्या होना चाहिए? वहाँ पे हम क्या उनसे दुआ मांगे, उनके वसीले से मांगे, अल्लाह से मांगे? देखिए, मैं अर्ज करूँ, आप मज़ार पर जाएं या आप घर पर हैं, आप कहीं पर भी हैं, डायरेक्टली किसी इंसान से मांगना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। ठीक है, हम अल्लाह ताला ही से मांगेंगे। ठीक है। सिर्फ हम उस अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के नेक, अल्लाह के दोस्त का वसीला पेश करेंगे। वो चाहे आप अपने घर में बैठ कर के दुआ करें, वहाँ भी आप अल्लाह के कामिल वली का, हुजूर गौस पाक का वसीला पेश कर सकते हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का वसीला पेश कर सकते हैं, या अल्लाह के किसी और वली का वसीला पेश कर सकते हैं। अगर आप उस मज़ार पर हाजिर हैं, वहाँ जा कर के आप उस अल्लाह के वली का अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश कर रहे हैं, तो तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। और यहाँ मैं आखिर में एक बात अर्ज़ करूँ, बड़ा मशहूर वाक़या, अगर वक्त है। जी, बिल्कुल। फिर तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि नमाज असर आपकी कज़ा हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ ली थी, हज़रत मौला अली शेर खुदा की नमाज असर रह गई थी, तो सरकार मौला अली शेर खुदा की गोद में सर अनवर रख के आराम फरमा रहे हैं, और इधर सूरज मगरब की तरफ जा रहा है, सूरज मगरब की तरफ जा रहा है, उन्होंने नमाज असर पढ़ी नहीं। तो अब हज़रत मौला अली शेर खुदा जो है इस सोच में है कि एक तरफ नमाज है, कज़ा हो रही है, दूसरी तरफ एहतराम अदब मुस्तफ़ा, अगरचे मैं यहाँ ज़रा सा भी कोई ऐसा मामला करूँ तो मेरे प्यारे नबी के आराम के अंदर कहीं खलल पैदा ना हो जाए। अब देखें कि हज़रत मौला अली शेर खुदा को वो एक नमाज के कज़ा होने का सदमा था कि आँखों के अंदर आंसू पैदा हुए। वो फिर आगे उसका कतरा जब गिरा, आका करीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, तो सरकार ने पूछा कि अय अली क्या बात है, क्यों आप गमज़दा हैं, परेशान हैं? बताया, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है। तो सरकार ने फरमाया पढ़ लो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह नहीं, मैं कज़ा नहीं पढ़ूँगा, मैं अदा पढ़ूँगा। अब यहाँ देखें, हज़रत मौला अली शेर खुदा जानते थे ना, उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, यानी अब यहाँ वसीला दरमियान में आ गई। वो डायरेक्टली चाहते तो अल्लाह की बारगाह में भी तो अर्ज़ कर सकते थे, कोई कबाहत वाली बात है नहीं है। उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, और सरकार ने भी मना नहीं फरमाया कि अली ये क्या कर रहे हो, तुम तो अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करो, ये मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्सा, या अल्लाह बेशक अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, डूबे हुए सूरज को वापस लौटा दे ताकि मेरा गुलाम अलीउल मुर्तज़ा नमाज असर वक्त पर अदा कर सके। सरकार ने दुआ फरमाई, उसके बाद आपने उंगली का इशारा किया, वो सूरज जो मकाम मगरिब की जानिब जा चुका था, मेरे प्यारे नबी के इशारे करने की देर थी, वो सूरज लौट करके मकाम असर की जानिब आया। जनाब मौला अली शेर खुदा ने नमाज असर वक्त पर अदा कर। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अच्छा, अगर मैं, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, हमारी आधी सहरी तो हो जाती है, फिर पानी वानी के मामलात रहते हैं और दुआ भी करनी होती है। एक आखिरी मेरा ये सवाल है, इसको आप शॉर्टली सा मुझे एक्चुअली वसीले की तारीफ़ अगर हो, मफहूम क्या है वसीले की, अगर तारीफ़ करनी हो एक लाइन में, तो क्या होता है? बस देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आप जो है वो जब दुआ करते हैं तो उस वक्त जो है वो आप अल्लाह करीम की बारगाह में अल्लाह के नबी का सदका पेश करते हैं। ठीक है। या जैसे किसी सहाबी रसूल का सदका पेश कर रहे हैं, या अल्लाह ये भी कहते हैं अल्लाह तेरे नेक बंदों का वास्ता। बिल्कुल यूं भी कह सकते हैं कि अल्लाह तेरे नेकोकार का वास्ता, ऐ अल्लाह तेरे इबादत गुजारों का वास्ता, ऐ अल्लाह तेरे सच बोलने वाले लोगों का वास्ता, रिस्क हलाल खाने वाले लोगों का वास्ता। ठीक है, ये अल्लाह के वो खास हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। दुआ में इसमें फ़र्क आता है? जी, नहीं, दुआ में फ़र्क आता है कि जब हम वास्ता देते हैं अल्लाह की बारगाह में, ज़ाहिर सी बात है, वो दुआ आपकी
مزید طاقتور ہو طاقتور جاتی ہے اس سے. ظاہر سی بالکل بات صحیح. ہے. بالکل بالکل صحیح. اس بالکل دعا صحیح. کے اندر اور زیادہ طاقت قوت پیدا ہو قوت جاتی پیدا ہے. ہو جی ہاں جاتی ہے جب وسیلہ آتا جی. ہے کہ تجھے اب تیرے ظاہر سی نیک بات بندوں کا دیکھیں واسطہ. ایک ٹھیک ہے. دنیاوی اگر صحیح. بہت ساری چیزیں ہیں کاشان عالم صاحب کہ دنیاوی روزمرہ کے معاملات کو دنیاوی معاشرے پر آپ نظر ڈالیں کہ اگر آپ کو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو اب وہ آپ ریفرنس تلاش کرتے ہیں پی آر کا سہارا لیتے ہیں کہ یار کون سا بندہ اس کے زیادہ قریب ہے میں اس کے ذریعے سے جاؤں گا تو میری بات کا رد بھی نہیں ہوگا اور انکار بھی ملاقات کا نہیں ہوگا اور کام بھی جلدی ہو جائے سبحان گا. اللہ. تو کیا یہی ہے سارا آپ معاملہ. نے جو ہے معاملے کی مثال دی ہے. کیا کہنے. بالکل. ہم کہتے ہیں نا ہمارے علامہ صاحب ماشاء اللہ وہ اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں, ایسی مثالیں اور ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ جو ہے ذہنوں میں بات بیٹھ جاتی ہے اور دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. محمود بھائی کون سا ایک کلام ہو جائے 2 اشعار تو پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے. ماشاء اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر, ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر, غیر کا بھی خیال رکھا ہے, غیر کا بھی خیال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ماشاء اللہ محمود بھائی کیا کہنے. بے شک ایسا ہی ہے. بے شک نامہ صاحب دعا کی درخواست ہے, لیکن دعا سے پہلے ہمارے 2 جو ہے ہوتے ہیں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. آج کا جو وظیفہ عقیدت ہے وہ یہی ہے کہ اکثر سستی رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, جو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے کہ انسان ذرا انرجی میں رہے اور اس کی انرجی برقرار رہے. سورۃ القریش ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ ایک مجرب عمل ہے, بزرگان دین اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. تو اگرچہ یہ سورۃ القریش 9 مرتبہ صحیح ہے 9 دفعہ اور اول آخر 5 بار درود شریف پڑھ لیں, ٹھیک ہے 9 مرتبہ پڑھ لی جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے. صحیح ہے. پھونک مار کے اپنے چہرے پہ اور اپنے پورے بدن پہ آپ پھونک مار دیں تو انشاءاللہ انرجی پیدا ہو جائے گی. ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور آج کی ناظرین اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے اچھا خوبصورت وسیلہ خالص سچی عبادت, سچی توبہ اور نیک عمل. سب سے اچھا وسیلہ یہی ہے. اور ناظرین کیونکہ دعا ہونے والی ہے اور دعا سے پہلے میں ہمارے تمام جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا میں آپ کو ضرور تعارف کروا دوں جو ہمیں گفٹ کرٹیسی کرتے ہیں. ہمارے نیلسن پینٹس, ایڈوانس ٹیلی کام, ابو ہاشر پرفیومز, A to Z انرجی سسٹم, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو میں جتنے بھی ہمارے اسپانسرز ہیں جن کا نام لیا ہے ان کا بھی شکریہ, اور جن کا نام نہ بھی لے سکا ان کا بھی بہت شکریہ. ہمیں دعا کی طرف جانا ہے اور کیونکہ بالکل اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمیں روزہ بھی بند کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر أيد الإسلام والمسلمين
اللہم انصر اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اید الایمان والمؤمنین، اللہم انصر اہدنا الصراط المستقیم۔ یا الہ العالمین، عقیدت رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، دوران کلام اگرچہ ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی واقع ہوئی ہو، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم، ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان المبارک کی تمام جملہ عبادات کو اکمل اور کامل بنا کر اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا الہ العالمین، ماہ رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، ماہ رمضان المبارک کے جتنے باقی روزے ہیں، اے اللہ وہ سارے کے سارے روزے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام مشکل اور پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، مسلمانوں کی عزت، آبرو، مال اور جان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما، ہماری پاک ایجنسیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، دشمن کی دشمنی، حاسدین کے حسد، شر باز کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء اقرباء میں سے جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بخشش فرما۔ بالخصوص اس چینل کے مالکان محترم جناب طارق صاحب، محترم جناب عاصم صاحب، ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ الہی، بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔